ہمارا جو بھارت ہے یہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ایک رسپانسبل کنٹری ہے، ایک رسپانسبل گورنمنٹ ہے. نو میٹر یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، لیکن ہماری اسٹیٹ پالیسی بڑی رسپانسبل رہی ہے تھرو آؤٹ. ہم نے کوئی نی جرک ریئیکشن کبھی نہیں کیا، یا ہم نے کوئی ایسا ایڈونچرزم نہیں کیا کسی دوسری کنٹری پہ. ہمارے جو آپریشن سندور کے اہداف تھے، جو ہمارا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، وہ بڑے کلیئر تھے کہ ہم نے صرف ٹیررسٹ جو کیمپس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور میں نے تو سندور آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا لوگوں کو کہ پاکستان کے جو اندر لوگ رہ رہے ہیں یا پی او جے کے لوگ، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ سویلین پاپولیشن اور ہاسپٹلس اور اسکولس، رائٹ. تو یہ تو میں نے کہہ دیا تھا. کل ایک سندھی مجھے کہہ رہا تھا، جو سندھی ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان سندھ، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو جب یہ انڈیا اٹیک کیا سندور کے ٹائم پہ، ہم تو آرام سے سو رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انڈیا نے تو ہم پہ اٹیک نہیں کرنا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انڈیا کی طرف سے رہی، اور انہوں نے صرف ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کیا، ایز واز مینشنڈ ان دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف آپریشن سندور. لیکن پاکستان کس پہ حملہ کرتا؟ پاکستان انڈیا میں کوئی ٹیررسٹ کیمپ ہے جس پہ حملہ کرے؟ وہاں کوئی لانچ پیڈ ہے جس پہ حملہ کرے؟ تو پاکستان نے تو پھر سویلینز پہ ہی حملہ کرنا تھا. یہ کشمیر کرتے ہیں، انہوں نے کشمیریوں پہ بمباری کی، انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو قتل کیا. یہ قاتل ہیں. یہ 1947 سے لے کے آج تک کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اور بھارت کی سرکار جو ہے وہاں پہ فوج بھیجی ہوئی ہے اور ظلم کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. یعنی کہ جو خود کر رہے ہیں، یہی تو ڈس انفارمیشن ہے، یہی تو پروپیگنڈا کا ان کا جو کیا اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا سکلز ہیں، کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ دکھنے لگ جائے. سمجھا کہ نہیں؟ تو پاکستان نے جموں انڈیا کو نہیں، مطلب ہے جو مین لینڈ انڈیا ہے اس کو نہیں، انہی لوگوں کو قتل کیا، انہی لوگوں پہ بمباری کی جن لوگوں کو یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے جو ہے وہ ویل وشر ہیں. مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس میں 2 شبد ہندی کے آپ نے بولے، تو پلیز دوبارہ پوچھیں. دیکھیے، یہ جو 2 گھنٹے کے بعد، یعنی آپ اس کو سیز فائر کہہ لیں یا پوز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، 2 گھنٹے کے بعد پاکستان نے سیز فائر وائلیشن کی. جلندھر تک انہوں نے اپنے ڈرون بھیجے. جموں میں انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ایک دفعہ پھر پورا جموں بلیک آؤٹ ہو، اور ڈرونز انہوں نے بھیجنے شروع کیے، اور 2-3 دن تک یہ کرتے رہے. کراس بارڈر فائرنگ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی. تو اس سے ایک تو یہ کہ پاکستان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں، اس کو پریکٹس بھی کریں. دوسرا، دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہونی چاہیے اب تک کہ پاکستان اتنا جھوٹا ملک ہے کہ اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ سر پہ قرآن لے کے کوئی بات کرے. یہ اتنے جھوٹے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک کنٹینیوسلی جو ہے، پاکستان مسلسل اس پورے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے، پورے خطے میں. اور آج سے نہیں ہے، یہ پارٹیشن کے ٹائم سے خطرہ ہے. اور یہ جو مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہندوستان کے متحدہ جسم کے زندہ جسم کو کاٹ کے اس کے حصے کیے، یہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستان کے جسم میں زہر کی طرح پھیل گئے تھے، اور اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا بہروپیے، جو ایک طرف ترنگا بھی اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہتے، ایک لفظ بھی نہیں کہتے، ان کو بھی ہمیں پہچاننا چاہیے. لیکن آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان سیز فائر وائلیشنز have proven the point that you cannot trust this country, you cannot trust their ruling
elite, you cannot trust their government, you cannot trust their military generals. بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے کہ ان کے اچھا آپ یہ دیکھیں ان کی دیدہ دلیری دیکھیں ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے ٹریننگ کیمپس لگائے ہوئے ہیں, لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے لانچ پیڈز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مسلسل خطرہ ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا. ابھی 2 دن پہلے شوپیاں میں پھر انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں 3 آتنکوادی مارے گئے, 2 اس میں پاکستان کے تھے. یہ بند نہیں ہوگا, اس کو بند کرنا پڑے گا. میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے, پاکستان کے ختم ہونے کے objective conditions are ripe, they are ripe, but the subjective factor is missing, which is the regional countries should get together and once and for all just dismantle Pakistan.